محترم ملت اسلامیہ کے بھائی بہنوں اور تحریکات اسلامی کے ایکٹیوسٹ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک مقالہ پڑھ رہا ہوں، لیکن بہت ہی آسان زبان میں رکھنے کے باوجود جہاں جہاں میں محسوس کروں کہ عام پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بھی بات مزید کھل کر آئے، وہاں پر میں کچھ وضاحتیں بھی کرنا چاہوں گا۔ امید کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو عنوان ہے وہ نہایت اہم ہے اور بہت کم لوگ اس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اسلامی سیاست، اصل بنیادی بات اور حالت اضطرار۔ تو اسلامی سیاست کے بارے میں بہت کم لوگ گفتگو کرتے ہیں اور اس کی بنیادی باتوں کو بھی عام لوگ اکثر جانتے نہیں ہیں۔ تو میں نے ایک مقالہ لکھا ہے جو آپ کے سامنے پڑھتا بھی ہوں اور اس کو کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مسلمان کسی حرام غذا یا کسی ناجائز عمل کو اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے۔ یہ اصول زندگی کے ہر مرحلے اور ہر قدم پر حاوی ہے۔ یعنی مسلمان کسی حرام چیز کو، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا زندگی کے کسی معاملے کی ہو، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، وہ اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق احکامات ہوں یا معاشرت کے یا معیشت و سیاست کے یا حکومت و عدالت کے، ان تمام معاملات میں اللہ کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ یہ تمام خدائی احکام و ضوابط اصل ہیں اور ہر مسلمان کے لیے واجب الاتباع ہیں۔ البتہ بعض ہنگامی حالات میں جب کوئی احکام پر عمل کرنا ناممکن ہو، جب کسی حکم پر عمل کرنا ناممکن ہو، ان حالات میں احکامات کی پابندی میں وقتیہ نرمی کی اجازت ہوتی ہے اور اس اجازت کا فیصلہ اہل علم و دانش کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو بنیادی قوانین ہوتے ہیں جو کھانے پینے اور معاشرت کے سلسلے میں ہیں، اسی طرح اسلامی سیاست کے بھی کچھ بنیادی قانون ہیں، اور اس میں اگر کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر کچھ اضطراری حالت کے سلسلے میں اہل علم اور اہل دانش اس کے فیصلہ کریں گے کہ ہنگامی حالات کون سے ہیں اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلا خنزیر کا گوشت اور حرام راستے سے کمایا ہوا مال اس وقت جائز ہو جاتا ہے جبکہ جان کے لاڑے پڑ گئے ہوں اور جان بچانے کی خاطر حرام کا استعمال ناگزیر ہو جائے۔ اسے حالت اضطرار کہتے ہیں۔ یعنی کبھی کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ حرام چیز کو بھی استعمال کرنا ناگزیر ہو جائے، ضروری ہو جائے، ورنہ جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، جان چلی جا سکتی ہے، یا کوئی بہت ہی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں جو چھوٹ ہوتی ہے اس کو حالت اضطرار کہتے ہیں۔ اور اس نرمی کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ مثلا یہ کہ حالت واقعی ایسی ہو کہ حرام کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، اور حرام کا استعمال حسب ضرورت اتنا ہی ہو جتنا کہ جان بچانے کے لیے ضروری ہے، اور دل میں حرام کے بارے میں نفرت برقرار رہے، اور حالت اضطرار کو بدلنے اور ایسے حالات کو واپس لانے کی کوشش جاری رکھی جائے گی جبکہ حرام کو ترک کرنا آسان ہو جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہم حالت اضطرار میں ہوں، بلکہ اس حالت اضطرار کو بدل کر اصل کی طرف لوٹنے کی مسلسل کوشش کی جائے گی، اور جیسے ہی اصل حالات جب نارمل ہو جائیں گے یا قابل عمل ہو جائیں گے، اس وقت اصل کی طرف لوٹا جائے گا۔ غذا کے استعمال کی یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ زندگی کے ہر میدان میں یہی اصول لاگو ہوتا ہے، چاہے معاشرت و معیشت ہو یا عدالت و سیاست ہو۔ سیاست کے میدان میں عموماً مسلمان لا علمی، بے حسی، لاپرواہی اور گناہوں کا شکار ہیں۔ یعنی جس طرح سے ایک حرام چیز کو کھانے کو بہت گھن محسوس کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، سیاست کے معاملے میں اسلامی اصول کیا ہے وہ یا تو معلوم نہیں ہے، یا معلوم بھی ہے تو اس سے اتنی نفرت نہیں کرتے جس طرح کہ ایک حرام چیز کھانے، جیسے خنزیر یا سور کا گوشت کھانے کے لیے جتنا آدمی گھن کھاتا ہے، سیاست اور دیگر معاملات میں اتنی احتیاط نہیں برتتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سیاست کے میدان میں بھی اصل تعلیمات اور احکامات سے روگردانی اور بے عملی حرام کی تعریف میں آتا ہے، اور اکثر مسلمان خنزیر یعنی سور کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہیں، مگر غیر اسلامی سیاست میں لت پت ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ بھی خنزیر کا گوشت کھانے ہی کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اسلامی سیاست کی بنیاد یہ ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت، قانون کا دینے والا واحد ذریعہ یعنی ساورن اتھارٹی، اونلی ساورن اتھارٹی اینڈ لا گیور،
یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ انسان مسلمان کے لیے لا گیور اور ساورن اتھارٹی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بالمقابل جو عوامی جمہوریت ہے، اس میں عوامی نمائندے قانون بنانے والے یعنی سلیکٹڈ ممبرس آف پیپل ہو میک لاز آر ساورن اتھارٹی اینڈ دے آر لا گیورس۔ یعنی جو عوامی سیاست ہے، جمہوریت جس کو کہتے ہیں، اس میں عوامی نمائندے قانون بناتے ہیں اور وہ اللہ کے قانون کو پس پش ڈال کر اپنی طور سے قوانین بناتے ہیں۔ گویا کہ یہ خدا کے مد مقابل خدا کا رول ادا کرتے ہیں، جو شرک فی الاختیار والحکم للہ ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، یعنی مخلوق اسی کی ہے اور حکم و قانون کا دینا بھی اسی کا حق ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے جو لا گیور ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس سے ہٹ کر کسی ایسے قانون کو کوئی انسان مان نہیں سکتا جو حرام و حلال کے حدود مقرر کرنے کے سلسلے میں اللہ کا حق ہے یا اللہ کی جو اختیار ہے اس کے اندر کسی اور کو وہ شامل نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ کہا گیا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یعنی جس میں ملک الناس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدنی ریاست قائم کی تھی، اس کا بادشاہ حقیقی اور قانون ساز اللہ کی ذات تھی، اور خلفائے راشدین کی خلافت کی بنیاد بھی اللہ کی حاکمیت پر قائم تھی۔ یوں تو اسلام کے جو سیاسی قوانین ہیں بہت زیادہ ہیں، صرف میں ایک بنیادی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لا گیور کی حیثیت جو ہے اسلام کے اندر، اور جو ساورن اتھارٹی یا کنگ کی جو حیثیت ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج کے حالات میں دنیا میں کہیں بھی ایسی اسلامی ریاست قائم نہیں ہے جس کا بادشاہ حقیقی اور قانون دینے والا اللہ کی ذات بابرکت ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا نام نہاد تمام اسلامی ممالک ہو۔ ہم کہنے کو تو اسلامی ممالک کہتے ہیں، لیکن وہ اسلامی نہیں بلکہ مسلم ممالک ہے، کیونکہ اسلامی ممالک میں جو لا گیور اور ساورن اتھارٹی ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایسی کوئی مملکت یا ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر اسی طرح اسلام کی سیاست قائم ہو۔ ان حالات میں کسی غیر اسلامی سیاست اور غیر اسلامی سیاسی پارٹی میں شامل ہونا یا غیر اسلامی قانون ساز ادارے کا رکن بننا یا کسی غیر اسلامی پارٹی یا اس کے نمائندوں کی حمایت کرنا یا اس کی حمایت میں تحریک چلانا اسلامی شریعت کی روح سے حرام اور ناجائز ہے۔ یعنی کوئی مسلمان پارٹی یا کوئی مسلمان آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کسی غیر اسلامی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتے، کسی غیر اسلامی پارٹی جو عوامی جمہوریت کے لیے کام کرتی ہے اس کے رکن نہیں بن سکتے، ممبر نہیں بن سکتے، اور نہ ہی کسی ایسی پارٹی کے لیے کوئی مہم چلائی جا سکتی ہے، چاہے وہ غیر اسلامی نام کی سیاسی پارٹیاں ہوں یا اسلامی نام کی۔ یعنی پارٹی کا نام اگر اسلامی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اسلامی پارٹی ہے، تو ایسے کسی پارٹی میں بھی شامل ہونا اسلام کی لحاظ سے جائز نہیں ہے، جب تک کہ وہ اللہ کو حاکم اور سیاست کو اسلامی شریعت کے مطابق نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ البتہ اس اصول میں اور اصل میں بھی اضطرار کی گنجائش ہے، یعنی جس طرح سے خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے ایک اضطراری حالت ہوتی ہے کہ مجبوری کی حالت میں انسان اپنی جان بچانے کے لیے یا ہنگامی حالات میں جس پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو جو اضطراری حالت ہوتی ہے، وہ اضطراری حالت کی گنجائش اس سیاسی قانون کے اندر بھی ہے۔ سیاست میں اضطراری حالت کی جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے، چونکہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی اسلامی ریاست اور خالص اسلامی سیاسی پارٹی نہیں ہے، تو یہ حالت مجبوری اور حالت اضطرار ہے۔ دوسری مجبوری یہ ہے کہ اگر سیاست کے میدان کو اسلام اور مسلمان دشمن طاقتوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اقتدار اور میجارٹی میں آ جائیں گے اور ایسے قوانین بنائیں گے جو مسلمان کا جینا حرام کر دیں گے اور اسلام کو پوری طرح مٹانے کی نعوذ باللہ کوشش کریں گے۔ یعنی حالات ایسے ہیں کہ پوری طور سے سیاست کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر چھوڑا گیا تو ایسی پارٹیاں آ سکتی ہیں جو غیر اسلامی قوانین کو نافذ کریں گی، حرام کو حلال کر دیں گی، حلال کو حرام کر دیں گی، اور اسلام اور مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیں گی۔ تو ایسی حالت اضطرار ہے۔ لہٰذا شریعت کا یہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر دو برائیاں کسی مسلمان یا مسلمان ملت کے سامنے ہوں تو دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا یا کسی ایک کو اختیار کرنا ناگزیر ہو تو دونوں برائیوں میں جو برائی چھوٹی درجے کی ہو اسے اختیار کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی ایسے دو گناہ کے کام ہیں، اس میں ایک بڑا گناہ ہے، ایک چھوٹا گناہ ہے، تو مجبوری کی حالت میں اگر کوئی اختیار کرنا ہے تو چھوٹے گناہ کی طرف انسان کو جانا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج دنیا میں اکثر مسلمان سیاسی پارٹیاں بھی دھڑلے سے غیر اسلامی سیاست کو اختیار کر رہی ہیں۔
اور غیر اسلامی قانون ساز اداروں میں حصہ دار بن رہی ہیں. یعنی نام کی مسلمان پارٹیاں تو ہیں اور وہ غیر اسلامی پارٹیوں کا حصہ بھی ہیں، چاہے نام اسلامی ہو لیکن وہ غیر اسلامی طریقوں پر، غیر اسلامی قوانین پر عمل کرتی ہیں اور ایسی پارلیمنٹ یا ایسی قانون ساز اداروں کا حصہ بن جاتے ہیں جس میں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسان ایسے قانون بناتا ہے جس میں حرام و حلال کے حدود بھی ان کا بھی کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اس کے برخلاف ایسی سیاسی پارٹیاں جو حالت اضطرار کے اصول کے تحت اس لیے سیاست میں حصہ لے رہی ہیں کہ جو قوانین اسلام سے ٹکرانے والے ہوں اور انہیں روکا جا سکے، ایسی سیاسی پارٹیوں کی حمایت کا اعلان کر رہی ہیں جو فسطائی پارٹیوں کو روک سکیں اور غیر اسلامی قانون ساز اداروں میں اس لیے جانا چاہتی ہیں تاکہ اسلام و مسلمانوں کے مفادات اور وجود کی حفاظت کر سکیں. یعنی اگر کوئی جاتا بھی ہے کوئی غیر اسلامی پارلیمنٹ میں یا غیر اسلامی قانون ساز اداروں میں، اگر کوئی پارٹی یا کوئی مسلمان بھی جاتا بھی ہے تو اس نیت اور اس ارادے سے حالت مجبوری میں جا سکتا ہے کہ وہ اسلام و مسلمانوں کی حفاظت کے لیے قوانین بنانے کے سلسلے میں وہ اپنی رائے دے گا اور ایسے جو قوانین بنیں گے جو غیر اسلامی اور حرام کے دائرے میں آتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرے گا. مگر اسلامی سیاسی اور نیم سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اضطراری حالت میں بھی بالکل بے محابہ کام نہیں کر سکتے کہ دل میں جو آیا غیر اسلامی کام کرتے ہیں، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں. حالت اضطرار کے بھی کچھ شرائط ہیں. غیر اسلامی سیاست کا حصہ بننے کی جو شرائط ہیں وہ ان کی پابندی کریں گے اور اس کا ہمیشہ خیال رکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ سرگرمی جو انجام دی جا رہی ہے وہ اصل سے قریب ہو، ورنہ شیطان انہیں بھٹکا کر اسی چکر میں الجھائے رکھے گا. اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. یعنی اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں اس کا خیال نہ رکھ کر اگر بالکل بھول بھال کر اگر آدمی غیر اسلامی سیاست کے اندر مشغول ہو جائے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شیطان ان کو اضطراری حالت کے اندر بھی حرام کے اندر بہت آگے لے کر چلا جائے گا. اس طرح حالت میں جو کام بھی کیے جا رہے ہوں اس میں ہر فرد کی ایک خاص نیت ہونی چاہیے کہ وہ واقعی حالت اضطرار میں عمل کر رہا ہے اور جب بھی موقع ملے وہ اصل کی طرف پلٹے گا. یعنی نیت بھی آدمی کی یہ ہو غیر اسلامی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے حالت اضطرار میں اس کی نیت بھی ایسی ہو کہ میں مجبوری میں کر رہا ہوں اور جیسے ہی موقع ملے گا میں اصل تعلیمات کی طرف پلٹوں گا. نمبر 2 یہ کہ حالت اضطرار وقتی ہوتی ہے، دائمی نہیں ہوتی، اور جیسے ہی حالات کسی بھی حد تک مناسب ہوں افراد اس کی جانب تیزی سے پلٹیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ سالوں سال 10 سال 20 سال 100 سال بیتتے چلے جا رہے ہیں اور حالت اضطرار کہہ کر ہم غیر اسلامی سیاست کا حصہ بھی ہیں، اس کے قوانین کو بناتے بھی ہیں اور اسی میں مشغول ہیں، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اور نمبر 3 یہ کہ ہر فرد جو حالت اضطرار میں کام کر رہا ہو اسے یہ معلوم ہو کہ یہ وقتی سرگرمیاں ہیں اور اصل نہیں ہیں، ورنہ افراد اصل کو فراموش کر دیں گے اور حالت اضطرار کی سرگرمیوں کو اصل سمجھیں گے اور اصل ان کی ذہن سے محو ہو جائے گا. اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہیں گے کہ جیسے ہی ممکن ہو اصل کی طرف پلٹیں گے. اگر وہ ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے، یعنی حالت اضطرار کی جو شرائط میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائے ہیں، اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو وہ دوہرے گناہ کا شکار ہوں گے. ایک تو یہ کہ وہ غیر اللہ کو یعنی انسانوں کو قانون ساز کا مقام دیں گے، جبکہ قانون کا دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے. یہ حق کسی اور کو دینا گویا اس کو اپنا خدا بنانا ہے اور یہ شرک ہے. یعنی گناہ سے بڑھ کر شرک کی تعریف میں آتا ہے اگر کوئی انسانی قانون بنانے والی ادارے میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن جائے اور انسانی قوانین جو حرام کے چیزیں ہیں ان کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے. ایسے قانون کا اگر کوئی آدمی حصہ بنتا ہے تو گویا اس قانون کے بنانے والوں کو وہ اپنا خدا بناتا ہے اور یہ شرک کے برابر ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا. ایک واقعے کا ذکر اس کو مزید واضح کرے گا. یعنی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شرک یہ نہیں ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، کسی کے سامنے رکوع کیا جائے، بلکہ کسی کو قانون ساز بنانا اور کسی کے ایسے قانون کو تسلیم کرنا جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے قانون میں نہیں ہے، تو گویا اس کو خدا بنانے کے برابر ہے. ایک واقعہ سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آیت قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے پادریوں اور درویشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے.
تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ جس میں کہا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اپنا خدا بنا لیا، جبکہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، نہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ ان کے احکامات و قوانین کی پیروی نہیں کرتے جن کو اللہ نے نازل نہیں کیا؟ یعنی ان پیشواؤں، ان درویشوں اور ان ملاؤں اور ان قوانین کے بنانے والے یہودی اور عیسائیوں کے وہ احکامات کو، ان کے بنائے ہوئے احکامات کو نہیں مانتے جو کہ اللہ نے نہیں نازل کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مانتے ہوں۔ تو اللہ کے رسول کا جو مفہوم تھا بات جواب کا، وہ یہ تھا کہ گویا وہ ان کو اپنا خدا بناتے ہیں۔ یعنی کسی قانون ساز ادارے کو جو قوانین ایسے بناتا ہے جو حرام و حلال کے حدود کے ماوراء ہوں اور اس سے ہٹے ہوئے ہوں، تو اس کو اگر کوئی مانتا ہے یا اس کے بنانے میں اب خود بھی شامل ہوتا ہے تو گویا ان کو اپنا خدا بناتا ہے اور وہ شرک کرتا ہے، چاہے وہ ان کے سامنے سجدہ رکوع نہ کرتا ہو، لیکن ان کے قوانین کو ماننا گویا کہ ان کو خدا بنانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانوں کے لیے قوانین بنائیں جن کی سند اللہ نے نازل نہیں کی، لہٰذا یہ شرک کا گناہ ہے، اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ غیر اسلامی سیاست میں حصے دار بننے کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ وہ ایسے قوانین بنانے کا حصہ بنتے ہیں جن میں اکثر گناہ کی تعریف میں آتے ہیں۔ یعنی کسی ایسے قانون ساز ادارے میں کوئی مسلمان جاتا ہے اور اس کا حصہ بنتا ہے، جو قوانین ہیں وہ گناہ کی تعریف میں آتے ہیں، تو گویا کہ وہ گناہ کے قوانین بنانے کا خود بھی ذمہ دار بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا بھی اس میں مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو شرک ہے، کسی کو خدا بنایا، اور دوسرا اور قانون کے بنانے میں حصے دار بھی بن گیا، تو ایک دوسرا گناہ بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیر اسلامی سیاست میں حصے دار بننا، اس کے فروغ و تحفظ کی کوشش کرنا، غیر اسلامی قانون ساز اداروں کے رکن بننا حرام اور گناہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں کہ خلاصہ یہ ہے کہ غیر اسلامی سیاست میں حصے دار بننا، اس کے فروغ و تحفظ کی کوشش کرنا، غیر اسلامی قانون ساز اداروں کے رکن بننا حرام اور گناہ ہے۔ البتہ حالت اضطرار میں اضطرار کے شرائط کی پابندی کرتے ہوئے مجبوری کے ساتھ اس کا حصہ بننے کا جواز نکل سکتا ہے، لیکن اس وقت جائز ہو سکتا ہے جبکہ جو شرائط بتائی گئی، جو میں نے شروع میں پڑھ کر سنائی تھی، اگر ان شرائط کا خیال رکھتا ہے تو پھر وہ جائز ہو سکتا ہے کہ حالت اضطرار کے تحت وہ وقتی طور پر اس قانون ساز ادارے یا اس پارٹی یا اس کا حصہ بن سکتا ہے، یا اس کو فروغ یا اس کے سلسلے میں رائے دے سکتا ہے، لیکن پورے شرائط کو پورا کرنا پڑے گا کہ وہ اسی نیت سے اس میں شامل ہو کہ میں اللہ کے قانون کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، اور جیسے ہی موقع ملے گا میں واپس اصل قوانین کو نافذ کرنے یا اصل قوانین کی طرف پلٹنے اور ایک اسلامی قانون ساز ادارہ بنانے کے سلسلے میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس کا موقع ملے۔ اگر یہ کرتا ہے تو اس کے لیے کسی حد تک جائز ہے، لیکن اگر یہ تمام شرائط کو پورا کیے بغیر ایک غیر اسلامی سیاست کا وہ حصہ بنتا ہے، غیر اسلامی پارٹی بناتا ہے، غیر اسلامی سیاست میں حصہ لیتا ہے اور غیر اسلامی قانون ساز اداروں کا رکن بنتا ہے، تو وہ دوہرے گناہ کا سزاوار بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔